बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रोशी पढ़िएगा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बिल्कुल सादा करें, इको डिले बेस सब कुछ बंद कर दे। आप जिस तरह मस्जिद का लाउड स्पीकर होता है, थोड़ी सी बस आवाज़ दे दे और एक जगह पे छोड़ दीजिएगा। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा स्टेज की ज़ीनत मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुज़ार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे ऐवान का एक बहुत बड़ा नाम, वो ख़ुद तो चले गए लेकिन अपनी यादें अपनी बातें छोड़ गए। उनका शुमार सफ़े अव्वल के शुआरा में होता है। बहुत अच्छा लिखा और बहुत थोड़ा लिखा, लेकिन लिखा बहुत अच्छा। इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है। सैयद सलीम गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते ज़ीस्त यखबस्ता थी तारीक नेहा खानों में, एक किरण फूटी उजाला हुआ ऐवानों में, जहर आलूद फ़िज़ाएँ थी नमू से यारी, आप आए तो बहार आ गई वीरानों में। किसने अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा, उन सा मोहसिन न फरिश्तों में न इंसानों में। हुजूर की जलवागरी से पहले ये जहाँ जहाँ नहीं था। पूरा जज़ीरा अरब ज़लालत व गुमराही में डूबा हुआ था। आका तशरीफ़ लाए और मक्का के घटाटोप अंधेरों में तौहीद का चिराग जलाया। फिर इतने उजाले अनवार उतरे कि जो लोग दर दर पे धक्के खा रहे थे, आका की सदाए दिल नवाज ने उन्हें खींच के एक खुदा के आगे झुकना सिखा दिया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कार नबूवत की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने के लिए मैदान अमल में है। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू की सदा जज़ीरा अरब में गूंज उठी। तो जिस शख्स को सबसे पहले ईमान नसीब हुआ, ईमान लाने में जिसने सबकत इख्तियार की, बहुत बड़ा नाम है। वो इस उम्मत का पहला सूफ़ी भी है, सहाबी भी है, रास्त रू भी है, रास्त गो भी है। वो मामलाते दुनिया को सुलझाने का ढब और सलीका भी जानता है। मेरे नबी ने उस जवान की तारीफ़ की, फरमाया मैंने जिसको भी दीन दिया उसने तामुल से तरद्दुद से काम लिया, लेकिन फरमाया अबू बकर वो जवान है, मैंने दीन दिया इसने झोली में डाल लिया। हुजूर आते हैं तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसती है। और दोस्तों, ये मेरा और आपका एजाज़ है, शरफ़ है कि हम उस नबी की उम्मती बन के आए हैं जिसके लिए नबियों ने दुआएं की हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें खड़ी करके कहते हैं, रब्बना फ़बाअस फ़ीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। यार, एक शख्स रोज़ाना मकान की छत पे खड़ा होता है और उदास निगाहों से उन राहों को देखता है जिन राहों से सोने मोहम्मद ने गुज़रना था। तबीयत में बड़ा इज़्तिराब था और ज़ुबान हाल से कहा करता था कि केरियाँ मैं केरियाँ, दर्दो गम दी केरियाँ, अडियाँ चुक चुक रावां वेखां तेरियाँ। ये बहीरा राहब है जो रोज़ाना हुजूर की राहों में आके खड़ा हो जाता। मेरे नबी की आमद से 1000 साल कबल यमन से तुब्बा अव्वल उलमा की जमात को लेकर निकलता है। रास्ते में यसरब आया तो उन्होंने बताया कि ये जा आखिर ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जा है। और उन्होंने माजरत कर लिया, अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, हमारी आखिरी हिचकी भी इसी सरजमी पे टूट जाएगी। उसने फिर वहाँ उलमा के लिए घर बनाए और एक घर उसने मेरे हुजूर के नाम का बनाया। बड़े अकीदत से बना, चाँव से बना। और उस जमात के जो बड़े आलिम थे शामून, वो घर उनके सुपुर्द किया। और फिर हुजूर के नाम एक ख़त लिखा
خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے۔ میں طبہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا اور احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبہ کو یمن لے آئیں۔ گزرتے بس اتنا کہا کہ میرے پہ مہربانی کرنا کہ اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبہ چلا گیا۔ عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ طبہ روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسہ، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ طبہ ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں پلکیں بچھائی بیٹھی ہے۔ بھائی جان، 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے۔ حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، 53 سال مکہ میں گزارے، پھر حکم آیا کہ اب مدینے والے آپ کی راہیں تک رہے ہیں۔ تشریف لائے تو والہانہ استقبال ہوا، طلع البدر علینا کی صدائیں مدینہ میں گونج اٹھی۔ اچھا، وہ خط جو 1000 سال پہلے طبہ نے حضور کے نام لکھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینے کا بڑا معتبر صحابی ہے۔ بھائی، ان کا نام لے تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا فخر ہے کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا۔ رومی کہتا جب حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تو چاہ چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہماں شدستو مارا، جبریل با ملائک درباں شدستو مارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ حضور مدینہ آئیں تو سب سے پہلے طبہ کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب کیا گیا۔ منظر بڑا دل نشین ہے۔ حضور تشریف لائے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں اور میرے نبی دیکھ کر کے فرماتے، کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اور اس دیوانے کا تذکرہ چھیڑ دیا کہ میری راہوں میں کھڑا تھا، میرے نام پیار چھوڑ گیا تھا، اور حضور فرماتے میرے دیوانے طبہ کا خط مجھے دے دو۔ یار، یہ طبہ بھی حضور کی راہوں میں ہے، بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں ہے، عشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے۔ اللہ کی خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار، کتنے لوگ ہیں جو حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں۔ میں ایک دیوانے کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے، اور اس شہر کی سرداری اس جوان کے والد کے پاس تھی۔ وہ مجوسی تھا اور اس نے اپنے بیٹے کو مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی۔ سنتے چلیے گا، اس جوان کا نام سلمان ہے، اور اس سلمان کو آج زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے ہیں میرے والد نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دی اور پھر کھیتی باڑی کے لیے مجھے باہر نکالا۔ اذان سن لیں جی۔ بس والد نے مجھے گھر سے باہر نکالا کھیتی باڑی کے لیے، تو سرے راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد غصے میں تھا۔ کہاں تھے اس وقت تک؟ سلمان کہتے میں نے سچ سچ بتا دیا، میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اور اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، پھر رد عمل کے طور پہ ضد آئی، فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ سلمان کہتے مجھے سبیل ملی، میں ملک شام آیا اور وہاں آ کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، میں تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا میں نے اس کی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا نصیبین چلا جا، وہاں ایک عالم ہے وہ تیری تشفی کرے گا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے اس کے سامنے بھی کھڑا تھا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی۔ اللہ خدمت کا صلہ ضرور دیتا ہے دوست۔ کہتے جب وہ مرنے لگا تو میں نے اس سے بھی کہا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا سلمان، باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں
کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ جب یہ بات کی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے، کہتا ہے سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے، نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں، دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا اگر سلمان تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگا دی، سریدہ بنی کلب کا قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی تو ہوئے لیکن ظالم بڑے تھے کہ انہوں نے ایک جگہ پہ جا کے مجھے جھکڑ لیا، غلام بنا لیا۔ غلامی تلخ ہوتی ہے دوست، کہتے بڑے دھکے کھائے۔ انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کیا۔ فرماتے پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ خیر، فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہوگی، دو صاحب اڑیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے کان میں کہہ دیا دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا وہ پیارے محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ غلام مرضی سے نہیں جیتے دوست، ہجر کی آگ میں جلے، انتظار کی راہوں میں تڑپے، پھر وہ ہمایوں گھڑیاں آئیں، سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا، کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا اور آ کے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اس حضرت کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا، سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن طبیعت میں نام محمد کی مستی چڑھی تھی یار، انجام سے بے نیاز ہو کے حضور کا تذکرہ کیا، وہ تو پہلے ہی جذباتی تھا۔ سلمان کہتے اس نے میرے منہ پہ زور کا مکہ مارا۔ خیر، فرماتے میں نے برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی اور میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے۔ سلمان کہتے میں نے عرض کیا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں، قبول فرما لیں۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، اپنے غلاموں میں بانٹ دیا، ایک نشانی پوری ہوگی۔ کہتے میں دوبارہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا۔ 2 نشانیاں پوری ہو، اب ایک نشانی باقی ہے، دل تھام کے بیٹھیے گا۔ سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے، میں بھی وہاں موجود تھا اور میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور یہ شوق کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا۔ کہتے جب حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا اور بھائی حیا سے آنکھیں جھک گئی، آنکھوں میں اداسیاں تھی، دل میں محبت کی بچھی کائنات تھی۔ کریم نے کرم کیا، کمر سے چادر کو اٹھا دیا۔ جب کمر سے چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں اور پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا۔ سلمان کی آنکھوں میں اتھرو اتر آئے۔ میرے نبی فرماتے سلمان سناؤ نا ہمارا پیار تمہیں کہاں سے کھینچ لایا۔ محبت کا نغمہ بولا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یار یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں، طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی تڑپتی داستان بھی حضور کی راہوں میں، اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار کتنے لوگ ہیں جو حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں۔ میرا سوال آپ سے ہے، مجھے بتائیے گا دوست کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ اور نہیں بھائی، ہم سوئے تھے، بخت سولنا نکلا، ہمیں باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، ہمیں مدینے سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے یہ سندیسے دیے۔ یار آنکھ کھلتی ہے تو ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ ہمیں ان ہواؤں فضاؤں نے مسکرا کے پیغام دیا کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو۔ اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے۔ وہ نیازی کہا کرتے تھے یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی،
याद उनकी ना भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी कह या नबी। मैं हूँ हाजिर तेरी चाकरी के लिए, और फ़ख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए। जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। और मेरे किबला फरमा दे, हमें सो नाज है इस पर कि हम तेरे ही मंगते हैं। कोई भी दर तेरे दर के सिवा हमने नहीं देखा। हबीबे दो सरा सा दूसरा हमने नहीं देखा, जो पहुंचा हो सरे अर्शे ओला हमने नहीं देखा। भाई ये मेरा एजाज़ है, ये एजाज़ आपका है कि हम उस नबी के उम्मती बन के आए जिसके लिए नबियों ने भी दुआएं की हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया अल्लाह से, अल्लाहुम्मा इन्नी अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन हुमुस साबिकून अल-अव्वलून फजअलहुम उम्मती काल तिलका उम्मतु अहमद। फरमाया अर्ज़ की, मालिक मैंने अलवाह तुरात में एक उम्मत को पढ़ा है जो आएगी सबसे आखिर पे, लेकिन वो नंबर पहला ले जाएगी। अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो फरमाया वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। 9 सवाल थे दोस्त, एक सवाल ये भी किया, अल्लाह ऐसी उम्मत को बड़ा है वो सदका देंगे, खा भी खुद जाएंगे, वयूजरून अलैहा, और उसका अजर भी खुद ले जाएंगे। पहली उम्मतें जब सदका करती तो सदके की कबूलियत की दलील क्या होती? वो सदका उठा के पहाड़ पे रखते, सीने में दिल धक धक करता, क्योंकि कबूलियत की दलील क्या थी कि आसमान से आग आती और आग उचक के ले जाती, और जिसका सदका कबूल ना होता वहीं पड़ा रहता, कौम में शर्मसार होता। कितना बदनसीब है कि इसके सदके को अल्लाह ने कबूल ही नहीं किया। और मेरे भाई, हमारा माल हलाल का है या हराम का, हमने जायज़ तरीके से कमाया या नाजायज़ तरीके से लोगों की हड्डियां तोड़ी या खून निचोड़ा, हमने जैसे कमाया ये हमें पता है। कबूल वही होगा जो रिज़्क़ हलाल होगा। हराम का करोड़ों भी देंगे तो कबूल। पहली मेहरबानी क्या हुई कि अल्लाह ने हमारे ऐबों पे पर्दा डाल दिया। यार हमें रुसवाई से बचा लिया। उनका अगर कबूल नहीं ना होता था तो भाई वो रुसवा होते थे। अच्छा, अगर उनका कबूल होता था तो क्या होता था? आसमान से आग आके उठा के ले जाती। और इधर कहानी क्या है? सदका दिया, खुद खाया और अजर भी खुद ले गए। अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। फरमाया वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। एक सवाल और कि अल्लाह ऐसी उम्मत को पड़ा है वो नेकी का इरादा करेंगे। नेकी की नहीं भाई, सिर्फ दिल में नेकी का जज्बा पैदा हुआ है। और नेकी का इरादा क्या किया? मैं दुखियों के काम आऊँगा, मैं बेवाओं के काम आऊँगा, मैं कांटों भरी बस्ती में सुन्नत के फूल उगाऊंगा, मैं जीऊँगा अल्लाह के लिए, मरूंगा उसके दीन के लिए, मेरी धड़कनें, मेरी सांसें कुरान की नौकरी में गुजरेंगी। भाईजान ये नेकी का इरादा है। मैं दाई बनूंगा, मैं मुबल्लिग बनूंगा, ये नेकी का इरादा है। मैं जवानों को चौंक चबारों से खींच के अल्लाह के घर मस्जिद में लाऊंगा, इनकी पेशानियों में सजदों का नूर, आंखों पर हया के पहरे, कानों में कुरान के नगमे, लबों पर सोने मोहम्मद के तराने लाऊंगा। और नेकी का जज्बा ना यार, अल्लाह ने लाखों नहीं करोड़ों से नवाजा है। आज मर गया, कल दूसरा दिन, कौन याद रखेगा? दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि मेरी दीवार के मुत्तसिल मेरे गरीब भाई का घर, और कच्ची दीवारों से चीखों की आवाजें आती हैं। सफा कितना शायद के सीने में दिल नहीं, पत्थर रखता हूं। और भाई नेकी का जज्बा पैदा हुआ कि अल्लाह के दिए से देना है तो मैं अपने गरीब दुखी भाई की कफालत करूंगा। और भाई जज्बा पैदा हुआ कि हमारे यहां गुजरा शाह मकीम में कितने घर ऐसे जहां चिराग नहीं जलते, कितनी बेटियां ऐसी हैं जो घरों में बूढ़ी इसलिए हुई कि उसके बूढ़े बाप के पास देने के लिए जहेज नहीं था, क्योंकि हमारा समाज ऐसी बेटियों को कबूल भी तो नहीं ना करता। और भाई वो घरों में टीबी के मर्ज में मरने लगी, घरों में बूढ़ी होने लगी। और भाई अल्लाह ने इतना नवाजा, जज्बा पैदा हुआ, यहां ही बैठ के पैदा हुआ कि बेटियां तो सांझी होती हैं। वो बेटी मजदूर की बेटी नहीं, मेरी बेटी है। वो बेवा की बेटी नहीं, वो मेरी भी बेटी है। भाई जज्बे पैदा हुए कि मैंने दुखी गरीब लोगों की मदद करूंगा। ये सिर्फ उसने नेकी का अभी इरादा किया, नेकी की नहीं की। भाई अभी किसी दुखिए का काम नहीं आया, अभी किसी गिरते को सहारा नहीं दिया, अभी किसी को खींच के मस्जिद में नहीं लाया, ना पेशानी में सजदे का नूर, ना आंखों पर हया के पहरे, ना कोई नगमे लाया। यार सिर्फ नेकी का इरादा है। आप जानते हो इन जज्बों की अल्लाह के यहां कदर क्या है? सुनिएगा, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। एक शख्स के नाम अमाल में हज लिखा होगा, वो अल्लाह से अर्ज करेगा या अल्लाह मैंने हज नहीं किया, तो अल्लाह फरमाएगा बता जब हाजियों के काफिले चलते थे दिल तड़पता था? तो वो कहेगा या अल्लाह दिल तो बड़ा तड़पता था। फरमाया उसी तड़प की वजह से तेरे नामा अमाल में हज लिख दिया। अल्लाह ऐसी उम्मत को पड़ा, वो नेकी का इरादा करेंगे, इरादे से नेकी अता होगी। वो एक करेंगे लिखी, एक नहीं 10 जाएंगी। अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो फरमाया वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। एक सवाल और कि अल्लाह मैंने ऐसी उम्मत को पढ़ा है वो गुनाह का इरादा करेंगे। गुनाह किया नहीं, प्रोग्राम बना है। रात शराब खाने में जाके शराब के जाम उड़ाएंगे, बंद कमरों में आबरू रेजी करेंगे। मनहूस ख्याल आया
کہ میں तिनको के नशे मन में और मेरी हमसायगी में बसने वाले संगे मरमर के बने घरों में रहे, मेरे बच्चे नाने शबीना को तरसें, उसके घर में घी के चिराग जले, मैं कसम पुरसी की जिंदगी गुजारूं और वो ऐशो इशरत में रहे। मनहूस ख्याल क्या आया? रहजन बनूंगा, लुटेरा बनूंगा, हाथ हराम की तरह बढ़ाऊंगा, लोगों से छीन के खाऊंगा। ये इसने गुनाह का इरादा किया। वहां नेकी का इरादा तो अता हुई और यहां गुनाह का इरादा। तो क्या यहां फरिश्ते को हुक्म है कि मेरे बंदे के दिमाग की स्क्रीन पर इस वक्त जो गंदे ख्याल आ रहे हैं मुझे पसंद नहीं और इसके खाते में गुनाह डाल दो? नहीं मेरे भाई, रोक लिया गया। हो सकता है ये जो कदम सैलमे घर की तरफ उठ रहे हैं अल्लाह के घर में आ जाए, ये जो हाथ हराम की तरफ बढ़ा रहा है अल्लाह के थोड़े पर राजी हो जाए। जवानों, गुनाह के इरादे से गुनाह नहीं लिखा जाएगा। फितरत में भूल जाना है, गुनाह का हो जाना मुमकिन है, और अगर गुनाह सरजद हो जाएगा तो लिखा भी एक जाएगा। और अगर कोई नदामत के थ्रू उसकी चौखट पे लेके आ जाए, किए हुए गुनाहों पर शर्मसार हो जाए, हिजरत करके पलट आए, ये अल्लाह का वादा है, मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा दूंगा। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। जो गुनाह छोड़ते हैं आदत बारी ताला है, वो उसके गुनाहों पर करम का कलम फेर देता है। यार एक शख्स ने 20 साल अल्लाह की इबादत की, फिर 20 साल उसकी दहलीज से दूर चला गया, 40 साल उम्र हुई, आईने के सामने खड़ा हुआ, दाढ़ी में सफ़ेद बाल देखे तो रोने लगा। ये जो दाढ़ियों में सफ़ेद बाल आते मौत की निशानी है। यादाश्त जब कमज़ोर होना शुरू हो जाए समझ लो मौत का वक़्त करीब आ गया। उठते जनाजे, फैली हुई कब्रें और बिछे हुए सफ़े मातम, ये पैगाम मौत देते हैं। दाढ़ी में सफ़ेद बाल दे के रोने लगा, अल्लाह अगर मैं पलट आऊँ तो सलूक क्या होगा? हातिफ से आवाज़ आई, 20 साल इबादत की, कबूल की, 20 साल दहलीज से दूर चला गया, नाराज़ किया, हुक्मों को तोड़ा, तेरा इंतज़ार किया, तू पलट आया है, तेरा रब रहीम भी है, तेरा रब करीम भी है, जा तुझे माफ़ किया। अज सावी ने खुले रावी ने, भाई माजरत करेंगे, ये उसका वादा है, मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा दूंगा। मदीना में एक गवैया था, बूढ़ा हो गया। आप जानते हो फनकार की इज्जत फ़न के साथ ही होती है ना, और जब फ़न कमज़ोर हुआ तो कौन फनकार को जानता है? बड़े बड़े नाम आपने सुने, लेकिन जब वक्त आखिर आया, बिस्तरे अलालत पे आ गिरे, ज़िंदगी मौत से लड़ने लगे, भीख मांगने पे मजबूर हुए, सदका व खैरात खाने पे मजबूर हुए, किसी ने मुंह भी ना लगाया। जब तक आवाज़ थी तो पेट की आग बुझती थी, और अब बुढ़ापा आवाज़ गई तो कोई मुंह भी नहीं लगाता। जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में खड़ा है, और एक तो अपने गुनाहों पर नदामत, और दूसरा कहा मालिक कहाँ बुढ़ापे में धक्के खाऊंगा, मेरे लिए कोई रिस्क का बंदोबस्त कर दे। ये अपने मालिक से हम कलाम था कि हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में महवे इस्तराहत थे। आवाज़ आई, उमर बकी के कब्रिस्तान में मेरा बंदा मुझे मदद को पुकार रहा है, उठो और उसकी मदद को पहुंचो। नंगे पाँव नंगे सर दौड़ लगी है यार। जब कदमों की आहट उस गवैये ने सुनी ना, पीछे पलट के देखा तो हज़रत उमर थे। कहते हैं अल्लाह आज उमर के गज़ब से बचा लेना, अल्लाह आज उमर के गज़ब से बचा लेना। दौड़ने लगा तो आवाज़ आई, रुको, खुद नहीं आया, मैं खुद नहीं आया, मुझे किसी ने भेजा। कहा किसने? कहा जिसे तू अभी अभी पुकार रहा था। कहता है मालिक सारी जिंदगी दिल तेरी याद से गाफिल रहा, आज पेट के लिए तुझे पुकारा तो तूने उमर को मेरी मदद के लिए भेज दिया। एक चीख मारी और जान जाने आफरीन के सुपुर्द की, और उसका एजाज़ की उसका जनाजा हज़रत उमर ने पढ़ाया और ख़ुद अपने हाथों से उसको कब्र में उतारा। भाईजान जो सच्चे दिल से माजरत करते हैं, ये मेरे अल्लाह का वादा है, मैं उसके गुनाह को माफ़ कर दूंगा। न तौबा का दर बंद है, ना सूरज मगरब से तुलू हुआ है। मुजरिम कितना ही बड़ा क्यों ना हो यार, बस 2 आंसू है, बस हाथ जोड़ने हैं, सिर्फ मिन्नत करनी है भाई। पिछले पहर आना है, पिछली राती रहमत रबदी करे बुलंद आवाज़ा, है कोई बख्शिश मंगन वाला खुला ए दरवाज़ा। और 2 आंसू बहाना हो गए यार। बनी इसराइल में एक नौजवान था जिसका नाम किफल है, और किफल किसी शरीफ आदमी का नाम नहीं, बहुत बड़ा बदमाश था, और उसकी बदमाशी वो गरीबों की बेटियों को लूटता था। एक दफ़ा उसने 60 दिनार में किसी मजबूर बेटी को ख़रीद लिया, खलवत में उसके पास आया, देखा तो वो रो रही थी। केवल समझता था कि मेरे पहलू में आने वाली हर बेटी बेगैरत होती है, लेकिन यहाँ बरसते आंसू देखे तो कदम रुक गए। सवाल किया क्यों रो रही हो? उसने कहा शौक से तो नहीं आई, भूख मुझे गुर्बत तेरे तक खींच लाई। यहाँ रुक करके एक जुमला अर्ज करूंगा, जब मालदार लोग, जब सरमायादार लोग, जब वडेरे लोग गरीबों का हक नहीं ना देते तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाजार हुसन, ये कोठे कंजरियां उस वक्त बनती हैं जब हम इनका हक नहीं देते। बड़े फखर से नहीं कहते, बहुत बड़े जागीरदार, बहुत बड़े जमींदार तिजोरियां खजानों से भरी,
ان کے منہ بھی کھولے, پیسہ پانی کی طرح بہایا, معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہوئے, لیکن کہاں دولت لٹی؟ جہاں نفس کو حظ ملا, کتوں کی لڑائی پہ, کرکٹ میچ پہ. اور جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے, اس کی رحمتیں برستی ہے, وہاں غفلت کی پٹی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر, فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں, کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر, اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں, کبھی پانی میں بہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے. اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے, ہجڑوں پہ کیوں؟ دولت سے نوازا ہے تو کتوں کی لڑائی پہ کیوں؟ اور میں نے آگے بھی عرض کیا, آپ کے اس حجرہ میں کتنے گھر ایسے ہیں جہاں چراغ نہیں جلتے, کتنی بیٹیاں ہیں جو گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں. دولت ہی دی ہے تو ان غریبوں پہ لٹا دو, ان مجبوروں پہ لٹا دو. یہ کمالیے کی خبر ہے کہ بوڑھا باپ اپنی بیٹی کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کرتا ہے. بیٹی بالغہ ہوئی, ایک رشتہ ملا, ادھر سے بارات آ رہی ہے, ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے. ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے ہو نا, وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا. بارات وہیں سے واپس چلی گئی. بتائیے گا جو کچوکے اور زخم اس بیٹی کے دل پہ لگے کس نے بداوا کرنا تھا؟ اس بوڑھے باپ کی کمر ٹوٹ نہیں گئی, اور جس کی بیٹی کی بارات آئے اور پھر واپس چلے جائے, چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں. مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی, اور کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا, جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا. اور اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو ان دکھیوں پہ لٹاؤ یار, بیوہ کی بیٹیوں پہ لٹا دو. بیٹیاں تو میں نے عرض کیا سانجی ہوتی ہیں یار, لیکن ہم نے وہاں دولت دی جہاں نفس کو حظ ملا. ہمارے گجرا والا دلہ چونک میں ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھاتا ہے, دوڑتا ہے, نحیف تھا, 2 قدم چلا, لوگوں نے پکڑا, خوب مارا. سوال کیا بوڑھے جرت کیوں کی؟ آنکھوں میں بہت سارے اتھرو تھے. وہ کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا اس چونک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے. لوگ بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ڈبہ خالی. جب گھر لے جاتا ہوں تو قدم بوجھل ہوتے ہیں, بچے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں. کئی بار مرتا ہوں اور کئی بار زندہ ہوتا ہوں, نئی جذبہ لے کے آتا ہوں, لیکن ہر بار لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور آج چوری پہ آمادہ ہوا. اچھا وہ بوڑھا مر جاتا نا, غربت کی زندگی, محلے سے سخی نکل, جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے. سیٹھ صاحب کہاں تھے آپ جب وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا؟ دولت کا قد بڑا ہوتا ہے, یہ بونے نظر آتے ہیں. آج مر گیا تو چٹا لباس لے آئے, پھر سخی اور بھی نکلتے ہیں, ہاں رشتہ دار بھی نکل آتے ہیں. چلو جی سارے پیسے جمع کرو اور ان غریبوں کا کل 10واں 40واں کی روٹی بناتے ہیں. ایسی روٹیاں رشتہ داروں کی اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مارے گا. جب نوالے کو ترس رہا تھا, کہاں تھا چچا, کہاں تھا تایا؟ اس نے تو دولت کو اتنا بڑھا دیا اور لوگوں کے سامنے اپنی دولت کی نمائش بھی کرتا رہا, لیکن غریب بھائی اس کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا, اور وہ مر گیا غربت کی زندگی. اور آج بھائی بھی میدان میں آ گیا. داور محشر ایسے بھائیوں کو بھی نہیں معاف کرے گا. اور بھائی کیا ہم نے مرنے کے بعد ہی روٹیاں کھلانی ہوتی ہیں؟ ہم زندہ کو کیوں نہیں دیتے؟ جنازہ اٹھتا ہے نا جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے نا, اس کی بھی کوشش ہوتی ہے میں آگے بڑھ کے چارپائی کو کندھا دوں. آج مردے کو کندھا دینے آگے ہو تو زندہ کو کیوں نہیں دیا؟ جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تو کہاں تھے یہ رشتہ دار؟ خیر کفل کے پہلو میں یہ تڑپتی بیٹی جسم فروش نہیں تھی بھائی, بلکہ بھوک غربت اس کو کھینچ لائی. اور یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا. کفل رونے لگا, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن معاف کر دے, تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا, اور میرے لیے دعا کر, میں بڑا کتا انسان ہوں, اللہ معاف کر دے. وہ بیٹی گھر چلی گئی, ادھر تقدیر کا قلم چل گیا. اسی رات کفل کو موت آ گئی. صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. اللہ نے کفل کو معذرت کر لیں گے تو وہ معاف کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ایسی امت کو پڑھا وہ گناہ کا ارادہ کریں گے, ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا, ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اللہ وہ امت میری امت بنا دے, تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. 9 سوال تھے, ہر سوال پہ ایک ہی جواب تھا, اور آخر پہ عرض کرتے ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری امت نہیں بنانی تو نہ بنا, مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے. تو پھر ہم کیوں نہ دوست کہیں یہ میری خوش قسمتی, میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی. یار 63 برس اس امت میں گزارے اور ساری زندگی امتی 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 پکارا. فضل بن عباس کہتے جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا نا تو میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے, کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. عذاب کی آیتیں اتری, میرے نبی کا رنگ متغیر ہوا. آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے.
صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں، بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں مکین کا ہوتا ہے، وہ تو یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی 2 دفعہ زیارت کی، اب وہاں گھر بن گئے، وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام میں نے تو سنا ہی پہلی دفعہ ہے۔ ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی نکیلے پتھر پہ جھکی ہے، اور رو کے اللہ سے یہی کہہ رہے تھے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزر گئے، بلال تڑپ رہے ہیں، مدینہ اداس ہے، تو حضور فرماتے ابو بکر میں محمد اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ مجھے راضی نہیں کر دیتا۔ سنیے گا دوست، سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینہ غار کی طرف بڑھی، راوی لکھتا ہے جب سیدہ گھر سے چلی، سر پہ جو ردا تھی نا اس پر 14 پیوند لگے تھے، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ امام کی بیٹی سر پہ ردا اور اس پہ 14 پیوند ہیں، آپ غار کی طرف بڑی، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی، عرض کرتی ابو جی بیٹی آئی ہے، دیکھیے گا نا جگر کا ٹکڑا آیا ہے، آپ مسند بچھاتے تھے میرے لیے، بیٹی آئی ہے۔ تو حضور بیٹی کو بھی یہی فرما دے بیٹے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے۔ جب حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے مالک سے عرض کرتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا، جوانوں کو حرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زے یزنا کائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یک سما۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے دعا کو قبول فرما لیا ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ اور بھائی یہاں ذرا رکیے گا 2 لمحوں کے لیے، محبت کہتے ہیں عمل آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل، یہ جو نعرے ہم لگاتے ہیں معذرت سے کہوں گا یہ نعرے کھوکھلے ہو گئے۔ میں اور آپ بحیثیت امتی اپنی اپنی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں 2 لمحوں کے لیے صرف خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلیے گا، ایک جانب خود کو کھڑا کیجئے گا اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیے گا۔ 3 دن رو رو کے میرے لیے آپ کے لیے اللہ سے کیا کہہ رہے تھے، اللہ میری امت میری امت، اور بحیثیت امتی ہماری حالت مردنی، ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ جوانی کو دیوانگی کا نام نہیں دیا گیا؟ یہ چونک چباروں پھٹوں پہ نہیں گزرتی ہے؟ اللہ کا منادی 5 وقت حی علی الصلاح کی صدائیں دیتا ہے، کان پہ جو تک نہیں رینگتی، وائز نصیحت کرتا ہے، غفلت کی پٹی نہیں اتارتے۔ ہم کہاں کھڑے؟ ہم تو کسی کو آخرت کی بات سنائے تو لوگ لڑتے کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی، کیا کچھ نہیں کہا جاتا۔ لیکن دوست کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا ہے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا، یہ کبھی قمر ہوتا ہے، کبھی بدر ہوتا ہے، کبھی ہلال ہوتا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں جوانوں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے، کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے۔ یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا، ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشاں کو آباد کرنا ہے، اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے، موتی خاک میں مل جائے، کوئی خبر نہیں۔ اور محبت تو ہم سے تقاضے چاہتی ہے۔ میں نے آغاز سے اب تک کتنا کچھ آپ کو سنایا کہ یہ میرا اعزاز، یہ آپ کا اعزاز، یہ آپ کا شرف کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں مانگی، نہ ہمیں دعا مانگنی پڑی، نہ ہمیں باد صبا کے جھونکوں کو پیغام دینا پڑا، آنکھ کھلی تو ہمیں یہ آتے ہی پیغام ملا،
کہ تم حضور کے بن کے آئے ہو. اور یار جس قدر اعزاز بڑے ہونا، جس قدر شرف بڑے ہوں، اس قدر تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں. آئیے دوست، میں اور آپ ان تقاضوں کو پیش نظر رکھیں اور زندگی کے شب و روز ان راہوں پہ لے آئیں جن راہوں پہ چل کے ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے رسول راضی ہو جائیں. تو یہ اعزاز کی کہانی ہے. اگر یہ راہیں ہم سے روٹ گئی تو پھر میرے بھائی مجھے اور آپ کو ان راہوں پہ آنا ہوگا اور زندگی کو ان راہوں پہ تھکا دینا ہوگا، عمل کے جذبوں سے نکلنا ہوگا. تو یہ دوست میرا اور آپ کا اعزاز کہ ہم حضور کے بن کے آئے. یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہ یا نبی. میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے. جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. میں اور آپ یہاں ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آخر پہ دو باتیں گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. میں جب بھی میلاد کا موسم آتا ہے تو آخر پہ بطور ترغیب یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھا کریں. درود پڑھنے سے طبیعتوں میں شائستگی پیدا ہوتی ہے اور درود پڑھنے سے حضور کا قرب نصیب ہوتا ہے. کثرت سے خود بھی اپنے بچوں کو بھی ترغیب دلائیں، روزانہ کی بنیاد پر پورے اہتمام کے ساتھ کم از کم ایک ایک تسبیح خود بھی اور بچوں کو بھی بڑھائیں، اور پھر حضور کی بارگاہ میں یہ مبارک جو ہے درود پیش کر دیں. شیخ جزولی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، دلائل الخیرات، امت کو درود پہ تحفہ دیا. لکھنے کا سبب بیان کرتے فرماتے میں سفر میں تھا تو میری نماز ظہر کا وقت تنگ تھا. ایک کنواں نظر آیا، پانی نکالنے کے لیے ڈور رسی نہیں تھی. قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی. فرماتے میں نے اس بیٹی سے کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ہمیں ڈور رسی لا دو. وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی. چھوٹی چھوٹی باتیں شروع ہوگی، کہاں کے ارادے ہیں، منزل سے آگاہ کیا، کس بستی کے رہنے والے ہیں. فرماتے میں نے اپنے شہر کا پتہ بتایا، نام پوچھ لیا. شیخ کا نام بہت بڑا تھا. پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی حضرت ناراض نہ ہوئیے گا، میں نے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے اپنے بڑوں سے سنے ہیں، لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا. شیخ فرماتے یہ بات کہہ کہ بچی کنویں پر آئی اور کنویں پر آ کر اس نے آ کے تھونک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. فرماتے سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا. اللہ کہانی کیا ہے. خیر وضو کیا، نماز پڑھی، بچی کو بلایا اور بلا کے کہا بیٹا کیا وظیفہ پڑھتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا. وہ کہتے حضرت صبح اجڑ لے کے آتی ہوں، شام گھر چلی جاتی ہوں. فرماتے میں نے ترلا کر لیا کہ تی ہے 10 دے کی پڑھنی ہے. اس نے کہا مجھے ایک بات پہ فخر ہے، میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں. اور میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا. حضور ایک سفر میں تھے، پانی کی ضرورت تھی، سریرا کنواں آیا تو میرے نبی نے اس میں اپنا لباب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں درود پڑھا کریں. اور آخری بات وہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہر گھر میں حضور کا میلاد ہونا چاہیے. علماء نے لکھا جس گھر میں حضور کا میلاد پڑھا جائے وہاں پورا سال اللہ کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں. ضروری نہیں کہ بہت بڑے علامہ صاحب آئیں تو میلاد ہوتا ہے. ہم تو مشورہ دیتے ہیں آپ اپنے محلے کے خطیب صاحب، امام صاحب سے ان سے وقت لے لیں. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے گھر میں چٹائی بچھاؤ، بیٹی تلاوت کرے، بیٹا نعت پڑھے، والد حضور کی سیرت پہ 10 منٹ گفتگو کرے اور پھر مدینے کی طرف منہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ دے. پورا سال اس گھر میں اللہ کی رحمتیں اترتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. اور میں شکر گزار ہوں قبلہ شاہ صاحب کا، علی حسین شاہ صاحب ہیں نا، علی عباس صاحب کا. ان کی محبتیں میں فراموش نہیں کرتا، بڑی محبتوں سے نوازتی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما. اللہ زندگی شان کی، موت ایمان کی عطا فرما. سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما. شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم جن کی محنت سے ہم سب جمع ہوئے، اللہ ان کی محنت، جستجو، کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما. علماء تشریف لائے، سرپرستی فرمائی، ان شخصیات کا آنا تشریف لانا قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحابہ اجمعین. یہ ایک اعلان سماعت